لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، نئی تہذیب کے شاہکار دیکھو، ہے حسن کا بازار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار۔ 1971 کا سال تھا۔ انڈیا اور پاکستان میں خوفناک جنگ ہو چکی تھی اور پاکستان دو ٹکڑے ہوا تھا۔ جنگ میں پاکستان کو مصر کی پس پردہ حمایت حاصل تھی اور عرب ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے کہ ایسے میں مہدی حسن کے ایک گانے نے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور پاکستان کے مقابلے پر اب عرب کا مشہور دوست ملک پاکستان کے ساتھ دشمنی پر اتر آیا۔ انڈیا ریڈیو اس گانے کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا اور قریب تک کہ اچانک عرب پاک جنگ چھڑ جاتی کہ اس وقت پاکستان کی ملٹری حرکت میں آئی اور اس گانے کے جرم میں مہدی حسن پر غداری کا مقدمہ بنا کر گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نہ صرف مہدی حسن بلکہ گانے کے نغمہ نگار، موسیقار اور فلم کے ہدایت کار و فلم ساز کو بھی فوجی عتاب کا سامنا کرنا پڑا اور مجبوراً اس گانے کے بول میں رد و بدل کر کے اس عرب ملک کو قائل کیا گیا۔ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ نئی تہذیب کے شاہکار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار۔ ایسا فلموں کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، مگر ایک ایسا واقعہ پاکستانی فلمی تاریخ میں رونما ہوا تھا جب مہدی حسن کے ایک گانے نے طاقتور عرب ملک کو پاکستان کے مقابلے پر لا کھڑا کیا تھا۔ 1971 کی جنگ میں مصر پاکستان کو سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک تھا، لیکن مہدی حسن کے گانے کے ایک بول پر پاکستانی حکومت پر برس پڑا اور پھر اس کا سارا غصہ ملٹری حکومت نے مہدی حسن پر اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، نئی تہذیب کے شاہکار دیکھو، یہ لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو۔ گانا ریڈیو پر اس وقت چلا تھا جب انڈیا پاکستان کی جنگ ختم ہوئے صرف ایک مہینہ ہوا تھا۔ انڈین لابی نے اس گانے کو خوب کیش کیا اور اسے ہتھیار بنا کر اپنے ریڈیو پر چلانا شروع کر دیا اور ساتھ میں زہریلے تبصرے بھی کیے تاکہ پاکستان اور مصر کے درمیان تعلقات خراب ہو جائے۔ 1971 میں حسن طارق نے اپنا شاہکار فلم تہذیب میں شامل کیے گئے مشہور زمانہ گیت لگا ہے مصر کا بازار دیکھو کو مہدی حسن سے گوایا۔ اس گیت کو نثار بزمی نے کمپوز کیا اور خاص طور پر انقلابی شاعر اور نغمہ نگار سیف الدین سیب سے لکھوایا گیا، اور جیسا کہ رواج ہے فلم کی پبلسٹی کے لیے فلم کی ریلیز سے ایک ہفتہ قبل اس کے گانوں کو ریڈیو پر چلایا گیا، جس پر انڈین ریڈیو نے اس گیت کو خوب کیش کیا اور اس غلط طریقے سے پروپیگنڈا کیا کہ باقاعدہ مصر کا سفارت خانہ حرکت میں آیا اور مصر کے صدر انور سادات کا پیغام ایوان صدر پہنچایا گیا کہ اس گانے میں مصر کی ہرزہ سرائی کی گئی ہے جو کہ ہماری بدنامی کا سبب بن رہی ہے۔ لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، نئی تہذیب کے شاہکار دیکھو، لگا ہے حسن کا بازار۔ ایوان صدر میں ہلچل مچ گئی اور اس گانے کو ملک سے غداری کے مترادف قرار دیا گیا اور اس گانے کو پاک مصر تعلقات خراب کرنے کی کوشش کہا گیا، جس پر ملٹری حکومت نے مہدی حسن، نثار بزمی، ہدایت کار حسن طارق، گانے کے شاعر سیف الدین سیب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب انقلابی سوچ رکھنے والے کو غدار کہا جاتا تھا۔ نثار بزمی کے مطابق جب یہ گیت ریڈیو پر نشر ہوا تو سپر ہٹ ثابت ہوا، لیکن مصر کے ایمبیسی نے اس گیت پر سخت اعتراض کیا اور کہا کہ آپ مصر کا نام کیوں استعمال کر رہے ہیں، جس کے بعد نہ صرف گانے ریڈیو پر بند کیا گیا بلکہ سنسر بورڈ نے فلم کو ہی بند کیا ہے، جس کے بعد گیت کو فلم سے نکال دیا گیا اور اس کے بول میں مصر کا نام نکال کر اسے دوبارہ گوایا گیا۔ اب اس کے بول کچھ اس طرح تھے: لگا ہے حسن کا بازار دیکھو، نئی تہذیب کے شاہکار دیکھو۔ اس گیت کے لکھنے کا پس منظر کچھ اس طرح تھا کہ مصر کے قدیم دور میں انسان جانوروں کی طرح فروخت ہوتے تھے اور انسانوں کی باقاعدہ منڈیاں لگتی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس لیے اس پس منظر کو پیش کرنے پر مصر کی حکومت نے اس گیت پر اعتراض کیا اور اسے فلم سے ہی نکال دیا۔ ایک ایسا گیت جس نے مہدی حسن پر غداری کا مقدمہ دائر کرنا تھا، لیکن وہ بال بچ گئے۔